لگا تھا. یہ ساری روشنی اسی طرح ہے. جیسے مکہ کے بازار بھی جگمگا گئے, شام کی گلیاں بھی جگمگا گئی, شام کے اندر اونٹوں کی گردنوں کو بھی سیدہ آمنہ نے اس روشنی میں ملاحظہ فرما لیا ہے. تو بھلا آج اگر کوئی چراغاں کر لے, حضور کی آمد پر راستوں کو سجا لے, جلیاں لگا لے, اس کو کچھ نہ کہا کرو, اس لیے کہ اس عاشق نے سب کچھ محبت میں کیا ہے. کیا کیا ہے بولو؟ محبت میں کیا ہے. اور دیوانے مستانے اور محبت والے کسی کی بات سنتے بھی, ہمیں کسی ملا کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے, محبت رسول ہے. ہم شریعت کو جانتے ہیں اور شریعت کو مانتے ہیں. شریعت پر عمل کر کے تبھی اونگی کے اس بازار کے اندر, اس چوک کے اندر تعظیم مصطفیٰ کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے جلوس لے کر آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. الحمدللہ یہ حضور کی تعظیم ہے, یہ آقا کی توقیر ہے. کیا ہے بولو؟ اور کبھی کبھی تو حضور کے صحابہ ایسا کرتے ہیں, اپنی چادریں اتار کر اس کا جھنڈا بنا لیتے ہیں کہ سرکار جا رہے ہیں, اور ساتھ نعرے بھی لگاتے ہیں اور اس جھنڈے کو بلند بھی فرما لیتے ہیں. تو کیا ہونا یہ جھنڈے اٹھائیں؟ کل قیامت کے دن شفاعت ہماری کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھو بخاری کے اندر موجود ہے, حضور علیہ السلام نے اگر روزہ رکھا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی مدینہ کے رہنے والے روزہ رکھتے تھے, تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ فرمایا اس دن اللہ نے موسیٰ کو غرق کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا اور فرعون کو غرق کیا ہے, اور اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں. موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا, اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں. حضور نے تردید نہیں فرمائی کہ دیکھیں اتنا زمانہ گزر گیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, اب روزے رکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا یاد رکھو موسیٰ کلیم اللہ کو تم بھی مانتے ہو, موسیٰ کلیم اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہم موسیٰ کلیم اللہ کے تم سے زیادہ ماننے والے ہیں. حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے غلام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام نے ضرور منع کر دیتے. لہذا کتنے دور کا زمانہ کیوں نہ ہو, لیکن نیکی اور بھلائی اور خیر کا کام جس زمانے میں بھی ہوگا اسی زمانے میں جائز ہوگا. وہی عمل جو خیر کا ہوگا وہ کسی دور میں بھی ہو. کیا مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو مولانا 16 سی کار پر بیٹھ کر جائیں, پراڈو پر بیٹھ کر جائیں, 5 ہیرو پر بیٹھ کر جائیں, کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ ابو بکر صدیق نے سفر کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا, طلحہ نے کیا, زبیر نے کیا, کسی صحابی نے وہ سفر نہیں کیا پراڈو پر. تو پراڈو کو بدعت نہیں کہتے کیونکہ وہ ذرا نرم ہوتی ہے, آپ بیٹھ کر آسانی سے سفر کر لیتے ہو. تو یاد رکھو جس طرح آپ کے لیے پراڈو جائز ہے, اس طرح عاشق کے لیے میلاد مصطفیٰ منانا بھی جائز ہے. تمہارے 8 بلڈنگ مدرسے, حضور کے دور میں تو 8 بلڈنگ 6 بلڈنگ مدرسہ نہیں تھا, لیکن ہم کہتے ہیں جائز ہے, آپ بھی کہتے ہیں جائز ہے. تو کیسے جائز ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, اور خیر کا کام کسی دور میں بھی ہو, کیا ہے بولو, جائز ہے. کیا ہے بولو. اور رسول اللہ کے عاشق خیر کے کام کو چھوڑنے والے کرتے ہاں, اور ناموس رسول پر ہماری جانیں قربان, ناموس رسول پر ہماری. یہ کوئی عاشق ویسے نہیں آگے کہ صرف نعرے لگانا جانتے ہیں, جھنڈے اٹھانا جانتے ہیں. ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب رسول پہ جان بھی قربان کرنی ہے, اور یہ جان قربان کر دیں گے. اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی مکتب والے میں, کسی جماعت والے میں ایسا سپاہی نہیں ملے گا, ایسا مجاہد نہیں ملے گا, تخریب کار ملیں گے, دہشت گرد ملیں گے, فسادی ملیں گے, لیکن اہل سنت و جماعت میں رسول اللہ کے عاشقوں میں فسادی کوئی نہیں ہے, تخریب کار کوئی نہیں ہے, دہشت گرد کوئی نہیں ہے. جب بھی ملے گا وہ اپنی گردن کو رسول کی ذات پہ کٹانے والا
ملے گا اس کو غازی علم الدین شہید کہتے ہیں یا ممتاز حسین قادری کہتے ہیں. یاد رکھو ممتاز حسین قادری جس نے اپنی نوکری کو قربان کیا، اپنی جان قربان کر دی، گھر بار کو چھوڑ دیا، قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ اور اپنے کنبے اور قبیلے سے زیادہ رسول سے پیار نہیں کرو گے، مومن نہیں کہلاؤ گے. ممتاز قادری سنی نے ثابت کر دیا ہے رسول اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ وقت کا گورنر ہی کیوں نہ ہو. اس کو ہم ٹھوکر نہیں لگاتے، رسول کے نموز پہ جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جرأت و بہادری. ممتاز حسین قادری، جرأت و بہادری. یاد رکھو پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. ہم اپنی جانیں لٹائیں گے لیکن اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے. تخریب کار جو مرضی ہے کر لیں، دہشت گرد جو مرضی ہے کر لیں، لیکن پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے اس کو بنایا ہے، پیر ماکی شریف نے اس کو بنایا ہے، پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڈا نے بنایا ہے. اور ان لوگوں نے پاکستان کے بنانے میں، یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. اس کے اندر جرأت جرأت کسی بے ایمان کو نہیں ہو سکتی. ایک پاکستان میں وہی رہے گا جس کو ممتاز قادری کا جذبہ حاصل ہوگا. اور انشاءاللہ یہ دیکھ لو خدا اندر سے پیدا کرتا ہے. خدا ہر بندے کو ہوش میں رہنا چاہیے، اپنی بڑائی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. ہاں بڑائی پہ ناز اس وقت جب تو رسول کا غلام ہو جائے، اپنے محبوب کا غلام بن گیا ہے. رب کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتی، لیکن اگر ذرا بھی رسول اللہ سے انحراف کیا دنیا تجھ پہ لعنت بھیجے گی. کتنا بڑا انسان کہتے اپنے آپ کو کہتا تھا اور کتنی حفاظت رکھتا تھا، لیکن کتے کی موت مرا ہے. کس وجہ سے مرا ہے؟ کہ میرے محبوب کا گستاخ تھا. وہ یہ تو یہ ہے 2 ٹکے کا بندہ تھا. میں کہتا ہوں باپ کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ رسول اللہ کا گستاخ ہو. باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، ہاتھ میں سر پکڑا ہوا ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. مدینے کے تاجدار نے فرمایا میرے صحابی سر کس کا ہے؟ عرض کی راس ہو ابھی، سرکار میرے باپ کا سر ہے. اللہ اکبر. تو باپ کی عزت و شان نہیں سمجھتا، نہیں جانتا؟ باپ باپ ہے، تو نے قتل کر دیا. فرمایا سرکار جانتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہنے والا ہوں، آپ کا تربیت یافتہ ہوں، آپ کا فیض یافتہ ہوں، ضرور سمجھتا ہوں باپ کی بہت بڑی شان ہے، لیکن میں اس کو سمجھاتا رہا، بار بار آپ کی شان میں گستاخی کرتا رہا، میں مرا کرتا رہا. ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے آخر اس کی گردن اتارنے کا فیصلہ کر لیا. ادھر حضور سے میں گفتگو کر رہا تھا، ادھر میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اے مومن مسلمانوں، خوب خوشیاں مناؤ، قیامت تک مناتے رہو. اپنے گھروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجا لو، اپنے دلوں کو درود مصطفیٰ سے بھی سجا لو. حضور کے میلاد میں آؤ تب بھی درود پڑھتے ہوئے آؤ، جب سرکار کے میلاد سے واپس جاؤ تب بھی درود پڑھتے ہوئے جاؤ. تمہیں پتا ہے کل قیامت کو جاؤ گے، ملاقات تو اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے. کل قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے.
میزان پہ بھی حضور ہوں گے، پلسرات پہ بھی حضور ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی سرکار ہوں گے۔ تو جام کوثر بھی حضور کے ہاتھ سے پینا ہے، پلسرات پر بھی حضور کے صدقے ہم نے گزرنا ہے، اور میزان پر ہمارے اعمال کا حساب کتاب بھی حضور کے صدقے میں ہونا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آج جلوس نکالنے والوں، آج دور دراز سے چل کے آئے ہو نا، کل جب میزان پہ حضور آئیں گے عمل میں کمی ہوئی، سرکار وہ پرچی ڈالیں گے جس کے لیے آپ درود پڑھا کرتے تھے، اللہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ دور دراز سے آپ لوگ آئے ہیں، جس جگہ سے بھی آئے ہو ہر قدم پر بے شمار نیکیاں عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ اکی والے جیت گئے ہو، بہت بڑا جلوس اس دفعہ نکلا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ڈبل اگلی دفعہ نظر آئے گا۔ ہر سال میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ رب اس کو بلند کر رہا ہے، بلند کرتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جزاک اللہ۔ حیت خطیب پاکستان حضرت علامہ نزاکت حسین شاہ صاحب جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے، ایک دو اعلان سماعت فرمائیں۔